پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہم تا عمر شمار کرنے بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کے احسان کو گننا چاہو انہیں پوری طرح گن بھی نہیں سکتے ہو۔ دوستو، اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب کو یکساں طور پر عطا کیا ہے۔ نیک ہو یا بد، نمازی ہو یا بے نمازی، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، چالاک ہو یا بے وقوف، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، سب کو دن اور رات یکساں طور پر 24 گھنٹے ہی عطا کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے اسے 24 گھنٹے اور جو بے نمازی اور فاسق و فاجر ہے اسے 20 گھنٹے ہی دیے جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے وقت جیسے عظیم نعمت کو اس دنیا میں سب کو یکساں طور پر عطا کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے لوگو، آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی موت کے وقت یہ کہنے لگے کہ اے الہ العالمین، تو ہمیں ایک اور موقع دے دے تاکہ ہم نیک بن جائیں۔ پیارے دوستو، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، اور وقت کا اس طرح تیزی سے گزر جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اب بس قیامت آنے والی ہے۔ جیسے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعہ کی طرح، جمعہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ سے داغ دینے کے وقت کے برابر ہوگا۔ بے شک آج وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کب سال، مہینے اور ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچے کب جوان ہو جاتے ہیں اور جوان کا بوڑھا ہو جانا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو پھر قرآن مجید اٹھا لیجئے اور دیکھیے رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں وقت کی کتنی جگہ قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے تو کہیں پر دن کی قسم کھائی ہے، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے پورے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے قسم ہے زمانے کی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اوقات کی قسم کھا کر ہمیں یہ متنبہ کر دیا ہے کہ اے لوگو، یاد رکھنا یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت ہے کچھ کر لو، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ پیارے دوستو، انسان کی اس آرزو اور امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، بلکہ ان کے پیچھے تو برزخ کی زندگی ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ وہ اخروی زندگی میں اس طرح کی آرزو اور امیدیں کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اب تک زندہ رکھا ہے، ورنہ ذرا یاد کیجئے 2023 کے شروع میں جو ہمارے رشتہ دار زندہ تھے اور ہمارے ساتھ تھے، اب 2023 کے ختم ہوتے ہی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ سب قبرستان میں مدفون ہو چکے ہیں۔ انہیں اب نیک اعمال کا موقع تا قیامت نہیں ملے گا، مگر ہم سب کو اللہ رب العزت نے ابھی بھی موقع دے رکھا ہے۔ اس لیے نیکیاں کر لو اور اس بات پر خوشیاں نہ مناؤ کہ یہ 2024 کا سال آ گیا ہے اور ہم نے ایک اور سال کو پا لیا ہے، بلکہ یہ سوچو ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گئے ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو نئے سال کی امید پر جشن مناتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ اپنی موت اور قبر کے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سچ فرمایا ہے رب ذوالجلال نے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
پیارے دوستو، رب کے اس فرمان پر ذرا غور کیجئے، جس چیز کے گزر جانے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی سے پھول نہیں سماتے اور یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی بڑھ گئی ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کا جنم دن آتا ہے، وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی پھول نہیں سماتے اور خوشیاں مناتے ہیں، چاکلیٹ بانٹتے ہیں، اپنی اولاد کو نئے نئے کپڑے پہنواتے ہیں، گھروں میں بریانی اور پلاؤ پکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہماری عمر بڑھ گئی، ہمارے بچے اور بچی کی عمر میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم سال کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہو اور اپنے جنم دن پر بہت خوش ہوتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میری عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، تو سن لو، ایک سال کے گزر جاتے ہی تم اپنی موت و قبر کے اور قریب ہو چکے ہو۔ تم جسے دور سمجھ رہے ہو وہ تو نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ وہ تمہارے سر پر کھڑی ہے، مگر تم غفلت میں ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہا ہے نئے سال مبارک ہو۔ دوستو، اس کے برعکس اگر آج ہم نے اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی کو گزارا تو کل بروز قیامت ہم سے کہا جائے گا، جاؤ اب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور پھر جنت میں اہل جنت سے کہا جائے گا، اے لوگو، تم اب جنت میں عیش و آرام سے رہو اور مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے۔ دوستو، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و نعمت یا پھر جہنم کے عذاب؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے الہ العالمین، تو ہمارے وقت میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔